اچھا عارف صاحب بہت بڑی محنت کی ہے اور اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ جواب شکوہ جو علامہ اقبال کا پہلے انہوں نے آپ کو پتا انہوں نے شکوہ لکھا، پھر علامہ اقبال پہ بہت سے فتوے لگے، کفر کے فتوے لگے، جی خدا سے شکوہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب مجھ پہ فتوے لگے تو میں نے پہلے شاید جواب شکوہ نہ لکھتا، پھر جو انہوں نے جواب شکوہ لکھا ہے وہ ہماری وہی ساری حالت ہے. تو محترم ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں، آپ لوگ شاید اسٹوڈنٹس اگر ان کے تعارف میں کراؤں، یہ اپنا بھٹو صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس میں یہ فیڈرل منسٹر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، اور آج کل پاکستان کا جو آئین بنا اس کی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں یہ بھی رکن تھے. تو جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سیر اصل انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی، اور ساری چیزیں ہماری مسلمانوں کی خامیاں خوبیاں قرآنی حوالے سے بتائیں جو بڑی کنونسنگ بھی ہیں اور سچائی پر مبنی. اچھا مجھے انہوں نے جو حکم دیا تھا کہ اسباب اس کا، تو اس کا میں نے ہیڈنگ یہ لگایا ہے کہ غلبہ اسلام. وہ تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام مٹ نہیں سکتا اور اسلام آج بھی ہے، اور مغلوب مسلمان. لیکن مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہے، اسلام مغلوب نہیں ہے. سمجھ گئے نا جی؟ اسلام مغلوب ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی گارنٹی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا قرآن چینج ہو سکتا ہے نہ کچھ. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مغلوب مسلمان کیوں ہوا ہے، تو اس پر میں تھوڑا سا میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلبہ اسلام کے بارے میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 28 میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کیونکہ عربی لکھنا ذرا میرے لیے ذرا مشکل تھا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے لیے تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین بھیجا ہے اس کو غالب کرنا ہے تمام دینوں پر. اچھا یہ تو اللہ کا قول ہے، یہ تو غلط ہو نہیں سکتا کہ یہ دین اللہ نے بھیجا ہے باقی دینوں سے افضل بنا کے سب پر غالب آئے گا. اچھا مزید سورہ المائدہ میں آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے اور جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، یہ اس کا ترجمہ آیت کا، تو وہ اللہ کے گروہ سے ہیں اور بلا شبہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. اس حقیقت کو تمام مسلمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور سچ ہے اور اس کا ہر وعدہ بھی حق اور سچ ہے. تو پھر عصر حاضر میں مسلمان ہر جگہ زیر عتاب اور مغلوب کیوں نظر آتے ہیں؟ اس سوال کی تشریح متجہ ذیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ دین کبھی باطل سے مغلوب نہیں رہے گا بلکہ تمام طاغوتی طاقتوں کو سرنگوں کر دے گا. اس لیے کہ یہ غاروں میں چھپ کر خانقاہوں میں دبک کر رہنے والوں کا دین نہیں ہے. یہ کشاکش حیات سے دامن بچا کر کنج عافیت میں زندگی گزارنے والوں کا دین نہیں ہے. کسی مسلط کے پیش نظر باطل سے مفاہمت اور مسالت کرنے والوں کا دین نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے شیروں کا دین ہے جو گرجتے ہیں تو باطل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اقبال کے عقابوں اور شاہینوں کا دین ہے. عہد رسالت میں دین اسلام کا پرچم سرائے عرب کے کونے کونے میں لہرانے لگا اور خلافت راستہ میں ایشیا اور افریقہ کے براعظموں میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجنے لگے. شرق اور غرب میں کلمہ توحید کی صدائیں گونجنے لگی جو آج بھی کرۂ ارض کے ہر کونے میں گونج رہی ہیں. اور قرآن اور اسلام زندہ اور تابندہ ہے کہ سچائی زندہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس بات کا کہ غلبہ مومنین کی رہی بات غلبہ مومنین کی تو اس قرآنی وعدے میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ وعدہ مومنین کے ساتھ کیا گیا ہے، منافقین کے ساتھ نہیں. سارا جو ہمارا ڈیبیکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اب مومنین نہیں رہے اور ان میں منافقت آ گئی ہے. اگر مومنین ہوں تو آج بھی غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک مومنین کا گروہ نہیں بنتا اس وقت تک پھر غلبہ اوروں کا رہے گا، کیونکہ منافقت جو ہے وہ کفر کا آخری درجہ ہے. آج کے مسلمانوں کے ایمان و اعمال کے احوال کو اگر قرآن و سنت کے معیار پر پرکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اکثر صرف نام کے مسلمان ہیں اور تمام معاشروں میں منافقت قریباً درجہ عروج پر ہے. اور منافقت اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر سے بھی بڑھ کر ناپسندہ فعل. غلبہ مومنین کے لیے ضروری غلبہ مومنین ضرور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور ہوتا آیا ہے، مگر منافقوں کا نہیں، کیونکہ منافقت کفر سے بھی بدتر ہے، کفر کا آخری درجہ ہے.
اور مومنین کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ان الفاظ میں کی ہے کہ مومنین صرف وہ ہیں جو میرے رسول کے ساتھ ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں. ایسے لوگ باطل کے سامنے اپنے سر کو کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے. وہ بکاؤ مال نہیں ہوتے اور چند ڈالروں کے عوض دشمنوں کے ہاتھوں خود کو نہیں بیچ دیتے اور نہ مومنوں کو بیچتے ہیں اور نہ ہی وہ بزدل اور نہ ڈرپوک ہوتے ہیں کہ دشمن کی طاقت کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ایک ہی ٹیلی فون کار پر ڈھیر ہو جائیں. نہ ہی وہ ملت کے غدار ہوتے ہیں کہ ذاتی مفادات اور جھوٹی انا کی خاطر مسلطوں کا شکار ہو کر اسلام دشمنوں کے ساتھ سمجھوتے کر لیں. مومنین تو وہ ہیں جو آپس میں یوں شیر و شکر رہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اگر تکلیف پہنچے تو سب کے سب اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے حتی المقدور اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال مسلمانوں کی مثال باہمی محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم اگر اس کا کوئی حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند کافور ہو جاتی ہے. اور علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں خوب فرمایا ہے کہ اور کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر و آدم کی وہ یہ گل ہی نہیں، کوئی قابل تو ہم شانے کا ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ غلبے کا قرآنی وعدہ تو مومنین کے لیے ہے، جبکہ آج کے اسلامی ممالک بیشتر حکمرانوں کے کردار صرف نام کے مسلمان اور عمل میں سراسر منافقت بری ہے. دنیا اسلام اپنی عددی لحاظ سے اس کی اکثریت جو ہے وہ 1.5 بلین آبادی ہے اور قدرتی وسائل کی بھرمار کے باوجود دنیا میں ذلیل خوار ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ اتحاد، ایمان اور تنظیم کا فقدان ہے. منافرت اور منافقت کا دورہ ہے. فرقوں اور قوموں میں ملت بٹی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے اس بارے میں فرمایا کہ منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. پھر کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کی تمہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مسیح خاں کے غازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. اور پھر فرمایا وضع میں تم اور نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغانی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. آج کل پاکستان میں تو ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جنہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے اسلام مٹانے کی فکر لاحق ہے اور وہ عوامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. اور حاجی عدیل صاحب ANP صاحب کا اس میں حوالہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ماس ہوئے چند کے سب اسلامی ملکوں نے یہود و نصارہ کو اپنا حلیف بنا رکھا ہے اور ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا یا عوام ناراض ہو جائیں گے. انہیں بس یہی فکر رہتی ہے کہ کہیں پینٹاگان ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، خلاف ورزی کا انجام آج پاکستانی مسلمانوں کے سامنے ہے، جنہیں ہمارے حکمران اپنے خیرخواہ اور حلیف سمجھتے ہیں. وہی ہماری مغربی سرحدوں پر بیٹھے ہمارے خلاف عالمی سازشیں کرنے میں مصروف ہیں. ایک طرف وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں اور دوسری طرف ہندوستانی افواج کو ہماری آزادی پر آخری ضرب لگانے کے لیے بھڑکا رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں. ملک کے